آج جو ہم پہلا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے بنیادی طور پر وہ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے جو کتاب ہے نور الیقین فی سیرت سید المرسلین، اس کے جو مصنف ہیں شیخ محمد الخضری بک، یہ ان کا لقب ہے، اور اصل میں یہ مصر کے ہیں. میں نے آپ کو کل بتایا تھا 1927 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی تقریباً آج سے 1 صدی پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کا جو قبیلہ ہے محمد بن العفیفی الباجوری، یہ باجوڑ ایک پاکستان میں ہے نا، ایک مصر میں بھی ہے، وہ اڑا کے بغیر ہے. باجوڑ ہے نا ہمارے ہاں، وہاں پر ہے، وہ لوگ بھی باجوری کہلاتے ہیں لیکن را کے ساتھ، اڑا کے ساتھ نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بھی باجوری ہیں، یہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے. اور انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں تاریخ پر، اموی، الدولت الامویہ، الدولت العباسیہ، اسی طرح اصول فقہ پر کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک کتاب ہے، یہ ان کی سیرت کے موضوع پہ کتاب ہے. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً جتنے اہم سیرت کے واقعات ہیں وہ تقریباً سارے اس میں بڑے مختصر انداز میں انہوں نے جمع کر دی. تو سیرت پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں ایسی جس کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ ہو کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں سیرت. ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں. جب ہی فالو کریں گے نا، جب پتہ ہوگا، علم ہوگا تو عمل ہوگا، اگر علم نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اس محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں. پھر قرآن حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں، 3 بنیادی وجوہات ہیں سیرت پڑھنے کی. کتنی؟ 3. یعنی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو اگر آپ جمع کریں 3 میں جمع کر سکتے ہیں. پہلی وجہ قرآن کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا، یعنی اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ آپ نماز قائم کریں. سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رسول کی اطاعت کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مطلب قرآن کا حکم ہے اطیعوا الرسول. قرآن کریم میں آپ کو یہ مثال تو ملے گی کہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم اس جگہ پر نہیں ہے. لیکن قرآن میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہو ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم نہ ہو. یہ اس کی مثال ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول. یہاں پر اللہ اطیعوا اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. اس لیے قرآن میں آپ کو یہ مثال تو ملے گی کہ رسول کی اطاعت کریں، اور وہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر اس آیت میں نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو، رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو، قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم میں دوسری کئی مقامات پر ایک آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اسی طرح مومنین اور منافقین کی جو نشانیاں قرآن کریم میں ذکر ہیں، ان نشانیوں میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی.
منافقین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھاگتے ہیں، مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، غالباً 61 نمبر آیت ہے۔ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ تم سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ تو کس کی نشانی ہوئی؟ منافق کی۔ مومن کی نشانی قرآن کریم سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ مومنین کی، کہ مومن کو جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کریں، اس وقت تک یہ مومن۔ تو قرآن میں نفی کر دی اللہ نے اس شخص کے ایمان کی، ایسا آدمی مومن نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو اپنے معاملات میں حکم نہیں بناتا۔ قرآن کریم سورہ احزاب میں غالباً آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن کسی مومنہ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ پھر ان کے پاس کوئی آپشن بچ جائے۔ مومن کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچتا، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اس میں عمل کرنا ہے۔ یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ ساری آیات بتائی ہیں، کوئی قصے کہانی تو نہیں ہے نا، قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، کیا ہے؟ آیات ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ان ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہم دین پہ عمل۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ کی ذات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت پڑھنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے، اور اطاعت کب کریں گے؟ جب پڑھیں گے۔ کب کریں گے اطاعت؟ جب پتہ ہوگا نا اطاعت کا کیا مطلب۔ اطاعت کا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے شوہر تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے والد تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے دوست تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے حکمران تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے سپہ سالار تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، دوستوں سے کیسے ملتے تھے، چھوٹوں سے کیسے ملتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ سیرت میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر بننے کی کوشش کریں گے، ان جیسا پڑوسی بننے کی کوشش کریں گے، ان جیسا امام بننے کی، ان جیسا حکمران، ان جیسے خلیفہ، ان جیسا سپہ سالار، ان جیسا بیٹا، ان جیسا بھتیجا بننے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ سیرت پڑھیں۔ یہ پہلی وجہ ہے سیرت پڑھنے کی۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم، جن کو اہل القرآن کہا جاتا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی بس قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آدمی حدیث کو نہیں مانتا وہ در حقیقت قرآن کو نہیں مانتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ جو ساری آیات ہیں ان پر عمل ہو سکتا ہے اگر حدیث کو نہیں مانیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں شریعت کی، قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس لیے حدیث کا انکار کرنے والا در حقیقت
قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ٹائٹل اور لیبل تو بڑا اچھا ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے بس. لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا. تو اس لیے کسی بھی چیز کے ٹائٹل کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے, اس کی اصل روح کو دیکھا جاتا ہے کہ اصل کر کیا رہا ہے. بعض اوقات جو نعرہ ہوتا ہے نا وہ بڑا دلکش ہوتا ہے, اور بڑا, جیسے یہ سگریٹ کے اشتہارات ہیں نا, یہ پرانے کوئی اشتہارات آپ نکال کے دیکھیں سگریٹ کے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کھانسی کا علاج ہے سگریٹ, جو پرانے کوئی پتہ نہیں 1950-60 کے جب بھی آئے ہوئے ہیں, اس کے اشتہارات آپ ذرا نکال کے دیکھیں, اس میں لکھا ہے کھانسی کا علاج ہے, بلغم کا علاج ہے, فلاں فلاں, سگریٹ کے اشتہار میں اخباروں میں چھپتے تھے. اور آج سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتی ہے. تو سگریٹ کے اشتہار میں آپ یہ بھی لکھ دیں, اور ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ کھانسی کا علاج ہو بھی سکتا ہے, کسی نہ کسی درجے میں کسی کے لیے وہ علاج ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل آپ اس کو ایک قاعدہ ضابطہ بنا سکتے ہیں کہ بھئی جس کو کھانسی ہو رہی ہے وہ سگریٹ پیے, یا جس کو بلغم ہو رہی ہے وہ سگریٹ پیے. بنا سکتے ہیں قاعدہ؟ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے, بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا, وہ تو ہر ڈبیا پہ لکھ دیا کہ اس سے کینسر بنتا ہے. تو اس لیے صرف ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, بہت بڑا تو نہیں لیکن ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حدیث تو ہمیں لوگوں نے نقل کی ہے, پتہ نہیں کس کس طرح کے راوی ہیں اور کس نے حدیث نقل کر دی اور یہ اور فلاں فلاں فلاں, تو یہ قرآن بھی تو ہمیں انہی لوگوں نے پہنچایا ہے. کیا خیال ہے؟ یا قرآن ڈائریکٹ پاکستان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن بھی تو انہی لوگوں نے پہنچایا ہے نا بھائی. اگر آپ شک کریں گے تو پھر تو آپ قرآن پہ بھی شک کریں گے. آپ کو کیا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا؟ کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ ہمیں جن لوگوں نے پہنچایا وہ قابل اعتماد لوگ تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن. ایسا ہی ہے نا, یا ہم نے اس کا کوئی ٹیسٹ کروایا ہے؟ ہمارے پاس یہی سند ہے, یہی چین ہے, اور اسی سند اسی چین سے ہمارے پاس حدیثیں بھی پہنچی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن ہمیں تواتر سے پہنچا ہے. تواتر کا مطلب جس میں کوئی شک نہیں رہتا. مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو امریکہ نہیں گئے, لیکن ان کو پتا ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے, موجود ہے. آج تو چلو میڈیا کا دور ہے, آپ میڈیا کے دور سے بھی پیچھے چلے جائیں کہ جب میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو بہت سارے لوگوں کو یقین تھا کہ امریکہ موجود ہے, برطانیہ ایک ملک ہے. تو یہ ان کو کس نے بتایا؟ اس کو تواتر کہتے ہیں. اتنے لوگوں سے آپ کو بات پہنچے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھیں تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اپنے والد کا نام پتا ہے نا؟ پتا ہے نہیں پتا؟ والد کا نام پتا ہے نا, تو ہمیں کس نے بتایا؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے, پھر تو آپ کے نسب کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو تو آپ کی امی نے بتایا کہ یہ آپ کے ابو ہیں, آپ کو کیا پتا کہ یہ آپ کے ابو ہیں یا نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جس کو ہم اپنا ابو کہہ رہے ہیں, آپ اپنا ابو کہہ رہے ہیں, ہمیں کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی بات کسی بھی جگہ معتبر نہیں ہوتی, تو پھر تو نسب میں بھی معتبر نہیں ہوگی. آپ کہیں گے وہ تو ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کتنے لوگوں نے ڈی این اے کروا کے شناختی کارڈ میں ابو کا نام لکھوایا کہ میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا, اس سے پتہ چلا ہے کہ میرے ابو فلاں ہیں, اس لیے میں نے لکھا ہے. کیا ہے کسی نے؟ نہیں کیا نا. اس کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں مخبر صادق کی خبر, ایک سچا آدمی اگر آپ کو خبر دے دے, آپ اس پہ یقین کر لیں. یہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے پتہ نہیں امریکہ کینیڈا سے, تو وہ کہنے لگے کہ آج کل جو بچوں کو ایتھیس بنایا جا رہا ہے یا ایتھیزم سکھائی جا رہی ہے, ان کو یہ بات ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ نہ لو اس کا یقین نہ کرو. یہی سکھایا جا رہا ہے نا, کہ اس چیز کو مانو جو آنکھوں سے نظر آ رہی. جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تو اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یعنی اللہ کی ذات تو ہمیں نظر نہیں آ سکتی. قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ سب کو دیکھتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے بچے نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اسکول میں یہ سکھایا ہے کہ بھائی جو چیز نظر آئے تو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لو اس پر اعتماد
مت کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بارش ہو رہی تھی, میں نے آ کے بچے کو بتایا, بارش ہو رہی تھی, بچے نے مجھے آ کے بتایا کہ ابو بارش ہو رہی ہے باہر. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں باہر جا کے دیکھتا ہوں, میں باہر جا کے دیکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیوں ابو, میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ بچے نے کیا کہا, میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں. تو کہا میں نے کہ نہیں, آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, لیکن آپ نے مجھے ایک فارمولا بتایا تھا کہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لو تو اس پہ یقین نہ کرنا. تو اس نے کہا ابو ایسا تو نہیں ہوتا, ہر جگہ تو یہ بات نہیں ہوتی. تو بس میں نے اس کو کہا جب ہر جگہ نہیں ہوتی تو دین میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ عام میں جب ایک دفعہ تخصیص ہو جائے وہ ظنی ہو جاتا ہے. اصول فقہ پڑھی ہے آپ نے ابھی یا پڑھیں گے؟ تو العام اذا خص منہ البعض, عام میں جب ایک دفعہ تخصیص ہو گئی نا, قاعدے میں کوئی ایک تخصیص کر دی کہ یہ اس سے مستثنا ہے, جب یہ مستثنا ہے تو کوئی اور بھی مستثنا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ تخصیص ہو گئی تو تخصیص پھر زیادہ بھی ہو سکتی. سمجھ آ رہی بات؟ تو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یار یہ تو ہمیں لوگوں نے حدیثیں سنائی, اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, تو جو ہر طرح کے لوگ ہیں ان کو محدثین نے الگ الگ کر دیا ہے. یہ حدیث کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, حسن لذاتی ہی ہے, حسن لغیری ہی ہے, وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تقسیمات ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ دماغ میں بٹھا کے رکھیں, قرآن کریم میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو رسول تو ہمیں حدیثوں میں چیزوں کا حکم دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم, ہو سکتا ہے عمل؟ نہیں ہو سکتا ہے اس پر عمل. تو پہلی چیز جس کی وجہ سے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی ان ساری آیات پر عمل اس وقت ہوگا جب آپ سیرت پڑھیں گے. جب کیا پڑھیں گے؟ سیرت پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وجہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. جس شخصیت کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں, علامہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خطبات مدراس, دیکھیے آپ لوگوں نے, اس کا مطالعہ کریں آپ لوگ. خطبات مدراس یہ ان کی سیرت پر لیکچر ہیں جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے دیے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے. اس کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو فالو کرتے ہیں نا, اس میں 3-4 کوالٹیز ہونی چاہیے. 3-4 کوالٹیز ایسی ہیں جو اس میں ہونی چاہیے. ایک اس میں ہے تاریخیت, جامعیت, کاملیت, یہ 4 چیزیں. اس کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں اردو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوگی. تاریخیت, جامعیت, کاملیت اور عملیت. تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی اتھینٹک ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ جس شخص کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کی ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اتھینٹک ہسٹری ہونی چاہیے. آج پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ اتھینٹک ہسٹری پوری دنیا میں کسی کی موجود نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے اسلام کا, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, حضرت انبیاء ہو, کسی نبی کی ہسٹری محفوظ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیثیں محفوظ ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے پورا ایک علم ایجاد کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں علم و اسماء الرجال. اسماء الرجال یہ پورا ایک فن ہے. فن اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث کی سند میں 20 لوگ ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا, صحابی سے کسی ان کے شاگرد نے سنا, ان کے شاگرد سے ان کے شاگرد نے سنا, اس طرح 20 کڑیاں ہیں مثال کے طور پر. اب 20 کڑیوں کا مطلب ہے کہ یہ 20 لوگ ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ مثلا کسی کا نام کچھ ہے, کسی کا نام کچھ ہے, کوئی مصر کا رہنے والا ہے, کوئی قطر کا رہنے والا ہے, کوئی عمان کا رہنے, مختلف آپ کو ملیں گے راوی جو ہیں. اب اس راوی کا پورا بایو ڈیٹا
یعنی 20 راوی ہے نا، تو 20 میں سے ہر راوی کا پورا بایو ڈیٹا، یہ کون ہے، اس کا والد کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کس سے سبق پڑھا، یہ کس ٹائپ کا آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، دین کے حوالے سے اس کا سٹیٹس کیا تھا، لوگوں میں اس کی شہرت دین کے لحاظ سے کیسی تھی، یہ فاسق تھا عادل تھا، اس کا جو لائف اسٹائل تھا وہ شریعت کے مطابق تھا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہر راوی کی محفوظ ہیں. اس طرح لاکھوں راوی ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہ جو حدیثیں ہمیں پہنچی ہیں لاکھوں راوی ہیں اس میں, تو جتنے راویوں کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچی ہے ہر راوی کا پورا بایو ڈیٹا محفوظ ہے. اور یہ اس زمانے میں محدثین نے محفوظ کیا ہے جب یہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور چیزوں کو جمع کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. اس طریقے سے انہوں نے ایک شخص کا بایو ڈیٹا لکھا ہے جو آج بھی موجود ہے. مثلا آپ کے پاس بخاری کی کوئی حدیث آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری کی یہ حدیث ہمیں جن واسطوں سے پہنچی ہیں وہ کتنے لوگ ہیں, تو ہر شخص کا پورا بایو ڈیٹا آپ کو اسماء اور رجال میں مل جائے گا. یہ فن ایجاد ہی مسلمانوں نے کیا ہے, اس سے پہلے یہ فن موجود ہی نہیں تھا کہ بھئی تاریخ کو نقل کرنے کے لیے, حدیث کو نقل کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے. اب جب کسی راوی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے لیکن یہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, جب اس راوی کے بارے میں کسی نے بھی یہ کمنٹ کر دیا, کسی معتبر شخص نے, اس حدیث, وہ مثلا سارے راوی ٹھیک تھے, وہ حدیث صحیح ہوتی, لیکن اس ایک راوی کی وجہ سے حدیث کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان 20 میں سے ایک آدمی ضعیف ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو 20 راوی ہیں, ان 20 راویوں میں سے فلاں راوی کیا ہے, ضعیف ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, پھر اس کو الگ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں صحیح کی کیٹیگری سے نکال کر. تقریباً حدیث کی کوئی 60 سے زیادہ اقسام ہیں. کتنی؟ 60 سے زیادہ قسمیں محدثین نے بنائی ہیں. ہمیں تو صرف یہ 2-3 معلوم ہے نا, صحیح, حسن, ضعیف. 60 سے زیادہ قسمیں حدیث کی, اور ان میں زیادہ تر قسمیں وہ اسی راوی کی حیثیت کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں کہ راوی اگر زیادہ ہوں تو اس حدیث کو کیا کہیں گے, راوی کم ہو تو کیا کہیں گے, راوی درمیانے ہو تو کیا کہیں گے, اگر راوی عادل ہوں, ان کا اخلاق کردار بہت اعلیٰ معیار کا ہو تو اس حدیث کی حیثیت کیا ہوگی, اگر کوئی راوی ایسا ہے جو فاسق فاجر ہے اور حدیث کو روایت کر رہا ہے, اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہوگی. یہ جو علم و اسماء الرجال ہے یہ مسلمانوں کا ایجاد کردہ فن ہے, اس سے پہلے یہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور یہ مسلمانوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے وضع کیا یہ علم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سیرت ہمارے پاس جس اتھینٹک طریقے سے موجود ہیں, دنیا میں کسی اور کی سیرت ایسے موجود ہے؟ جب یہ فن کسی کے پاس نہیں تو موجود کہاں سے ہوگی؟ تو کسی شخص کو جب آپ فالو کرتے ہیں پہلی چیز اس میں یہ ہونی چاہیے تاریخیت. تاریخیت کا مطلب اتھینٹک ہسٹری اس شخص کی آپ کے پاس ہے. تو دنیا میں واحد وہ شخصیت جس کی اتھینٹک ہسٹری ہمارے پاس ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز ہے جامعیت. جامعیت کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمارے پاس محفوظ نہ ہو. ایک تو یہ نا, مثال کے طور پر کوئی بڑا سپہ سالار گزرا ہے, یہ بڑا فاتح گزرا ہے, سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کے آپ کو تاریخ میں وہ واقعات تو مل جائیں گے کہ اس نے جنگیں کیسے لڑیں, فتح کیسے حاصل کی, دشمنوں کو کیسے مارا, قیدی کیسے بنایا, دشمنوں کو پریشان کیسے کیا, جنگی چال کیسی تھی, یہ تو آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ وہ کیسا شوہر تھا, اس کی ہسٹری میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. جب آپ اس کی ہسٹری پڑھنے جائیں گے تو اس کی ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملے گی. اب اگر کسی کی شہرت حکمران ہونے کے لحاظ سے تو آپ کو اس کی تاریخ میں حکمرانی کی تاریخ ملے گی. تو جس شخصیت کو آپ فالو کریں, دوسری چیز آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے, جامعیت ہونی چاہیے, جس کو ہم کمپریہنسونیس کہتے ہیں. تیسری چیز ہے کاملیت. کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کو ہر حوالے سے رہنمائی ملتی بھی ہو. مثال کے طور پر اگر آپ ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کیسا شوہر بنوں تو آپ کو وہ گائیڈ کر دیں گے. آپ ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسا بیٹا بنوں تو آپ کو
گائیڈ کر دیں گے. آپ ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کیسا حکمران بنوں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسا امام بنوں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے نا. سیرت حدیث وضاحت کرتی ہے نہیں کرتی. تیسری چیز کاملیت ہونی چاہیے کہ ایک تو اس شخص کی اپنی ذات میں کاملیت ہو, پھر ہمارے پاس وہ کاملیت پہنچی بھی ہو. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہو, کمپریہنسو ہو. دوسری بات یہ کہ اس کی وہ ساری کمپریہنسو تعلیمات ہم تک بھی پہنچی ہوں. یہ کوالٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے. اور چوتھی چیز عملیت, جس کو آپ پریکٹس کہتے ہیں یا پریکٹیکلٹی کہہ لیں, پریکٹس کہہ لیں, کہ اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اچھی باتیں کرنا, باتیں کرنے میں کیا جاتا ہے, کچھ جاتا ہے. باتیں کرتے رہے بیٹھ کے, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اسکالر ہیں, بیٹھ کے کیمرہ آن کیا اور کچھ بھی بولتے رہے, چینل پہ ڈال دیا, پھر اگلے دن کچھ دماغ میں آیا بول دیا چینل پہ. ہے نا ایسے لوگ. تو باتیں کرنے سے کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے, مولویوں نے یہ کر دیا, مولویوں نے وہ کر دیا. یہ جتنے اسکالر آپ کو مولویوں کے خلاف ملیں گے, آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے ہم مولوی کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک کام آپ یہ کریں کہ ناظرہ کے مکاتب پورے پاکستان میں کھول دیں. کیا کریں؟ آئندہ کے بعد ہم کسی مولوی سے الف با نہیں پڑھیں گے. کس سے پڑھیں گے؟ اسکالر سے پڑھیں گے. تو اسکالر صاحب کو کہیں اسکالر صاحب آپ یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی مولوی سے نورانی قاعدہ نہیں پڑھانا چاہتے, آپ پڑھائیں ہمارے بچوں کو. پڑھائیں گے یہ اسکالر؟ ان کے پاس سسٹم ہے ان کے پاس کہ پورے پاکستان میں نیٹ ورک پھیلا دیں کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھائیں گے. یہ تو ایک نورانی قاعدے کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ ناظرہ کی طرف جائیں, پھر آپ حفظ کی طرف جائیں, پھر آپ اور علم دین کی طرف جائیں. کوئی سسٹم ہے؟ تو یہ کہتے ہیں مولویوں سے دین نہ سیکھیں. تو ٹھیک ہے, آپ کہیں ہم نہیں سیکھتے, آپ سے سیکھتے ہیں, سکھائیں نورانی قاعدہ ہمیں. 5,000 روپے تنخواہ لے کے کسی جھگی میں بیٹھ کے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھائیں. آپ انجینئر بننے کے بعد لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ نورانی قاعدہ پڑھانا آسان ہے یا مشکل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے باتیں ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, مولوی ایسے ہیں, مولوی ویسے ہیں, ہم نے یہ کر دی. کیا کیا ہے بھائی آپ نے؟ مولویوں کا تو کردار ہے گراؤنڈ پہ موجود ہے. وہ نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں, وہ آخر تک عالم کا کورس بھی پڑھاتے ہیں, مفتی کا کورس بھی پڑھاتے ہیں, سب کچھ پڑھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں سوائے باتوں کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نورانی قاعدہ ہو, ناظرہ قرآن ہو, حفظ قرآن ہو, علم دین ہو, دراسات ہو, فہم دین ہو, 8 سالہ درس نظامی ہو, کلیت الشریعہ ہو, الاحسان کورسز, یہ جتنے کورسز ہیں جو عملی کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ تو فارمولہ دینا بہت آسان کام ہے کہ یار یہ سارے مولوی غلط ہیں, ہم ایک نئے طریقے سے آپ کو دین سکھائیں گے, اور یہ سارے مولویوں نے آپ کو غلط دین سکھایا, ہم آپ کو صحیح دین سکھائیں گے. تو دیکھنے میں تو بات بڑی اچھی لگتی ہے. جب آپ ان کو کہیں ذرا کر کے دکھائیں, جتنی تنخواہ پہ مولوی گزارا کر رہا ہے پوری دنیا میں, پہلے تو آپ اپنا نیٹ ورک پھیلائیں. آپ ناظرہ پڑھانے والے کو 2 لاکھ تنخواہ دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جدید اسکالر ہیں ان کو کہیں نورانی قاعدے کے لیے بندہ بٹھائیں, آپ اس کو 5,000 نہیں 2 لاکھ تنخواہ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ کم تنخواہ پہ کریں. 2 لاکھ روپے تنخواہ دیں اور اس کو کہیں کہ آپ الف با پڑھائیں. پورے پاکستان میں کوئی نیٹ ورک ہے؟ پورے کراچی کی سطح پہ کوئی نیٹ ورک ہے؟ کسی ایک شہر کی سطح پہ کوئی نیٹ ورک ہے؟ کسی ایک گاؤں کی سطح پہ کوئی نیٹ ورک ہے؟ تو باتیں تو وہ کہتے ہیں نا, باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں. باتیں کرنے میں کچھ نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی, آپ نے ہمیں صرف اچھی باتیں نہیں بتائی کہ کوئی تکلیف دے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, کوئی برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو, اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑ جائے تو جہاد کرو, جنگ لڑنی پڑ جائے تو جنگ کرو. آپ نے جب جہاد کا حکم دیا تو جہاد کر کے دکھایا. آپ نے جب یہ کہا کہ کسی کی تکلیف پہ صبر کریں تو صبر کر کے دکھایا. آپ نے جب کہا بڑوں کا احترام کرنا ہے تو کر کے دکھایا. آپ نے کہا کہ خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. تو آپ نے جب کہا کہ اچھے شوہر بنو تو اچھا شوہر بن کے دکھایا.
تو اس لیے اچھی اچھی باتیں کرنا یہ ایک چیز ہے، اچھی اچھی باتوں بتانے کے بعد خود عمل کرنا. فتح مکہ کے موقع پر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمام سودی معاملات ختم. الا ان ربا الجاہلیت موضوع، کہ جاہلیت کے تمام سودی معاملات ختم. الا ان دماء الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے تمام قتل کے بدلے ختم. جاہلیت میں قتل کے بدلے آج کے بعد کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. تو جہاں جہاں آپ بتاتے رہے کہ بھائی آج کے بعد سود ختم، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں، کہ جس نے حضرت عباس کو سود دینا ہے وہ معاف ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام قتل ختم. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد کا خون معاف کرتا ہوں کہ ہم اس کا قصاص نہیں لیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی چیز سکھائی خود عمل کر کے بتایا. یہ 4 چیزیں لکھی ہیں علامہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس میں، کہ جب کسی شخصیت کو آپ فالو کرتے ہیں اس میں یہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ 4 کوالٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. پائی جاتی ہیں، ایک کوالٹی بھی کسی میں نہیں پائی جاتی. ان 4 میں سے کوئی ایک بھی، چاروں ایک ساتھ تو کسی میں نہیں پائی جاتی، چاہے وہ کوئی دینی شخصیت ہو چاہے وہ کوئی دنیاوی شخصیت ہو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں چاہے مسلمان غیر مسلم، جب جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں ان کا جب تعارف کرواتے ہیں تو سب سے پہلے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشل ہارٹ کی جو کتاب ہے نا 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز، یہ دوسری وجہ ہے. وقت ختم ہو گیا. ہاں، تیسری وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. پہلی وجہ کیا بتائی میں نے؟ آپ لوگوں کو کچھ پتا بھی ہے ویسے ہی؟ ہاں، ایمان کا تقاضا ہے، سیرت پہ عمل نہیں کریں گے مومن نہیں بن سکتے. دوسری وجہ کہ جس کو آپ فالو کریں اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے. اب مسلمان تو پٹھان بھی ہے، مسلمان پنجابی بھی ہے، مسلمان سندھی بھی ہے، مسلمان بلوچ بھی ہے. اب ہمارے لیے کوئی ایک ایسا کامن سٹینڈرڈ جس کو ہم اپنا لیں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی پٹھان نے بھی اس پر آنا ہے، پنجابی نے بھی اس پر آنا ہے، سندھی نے بھی، عرب نے بھی، عجم نے بھی، سب نے اس پہ آنا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے پاس کوئی ایک ایسی شخصیت نہ ہو کہ جس کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں اور پھر اس کو فالو کریں. ورنہ کیا ہوگا کہ پٹھانوں کا اپنا دین ہوگا، پنجابیوں کا اپنا دین ہوگا، عرب کا اپنا دین ہوگا، عجم کا اپنا دین ہوگا، ہندوستان کا اپنا دین ہوگا. علماء نے لکھا ہے نا کہ سنت اور بدعت میں جو فرق ہے، ایک بنیادی فرق سنت اور بدعت میں یہ ہے کہ سنت ساری دنیا میں ایک طرح کی ہوتی ہے اور بدعت دنیا میں ہر جگہ الگ الگ انداز سے ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بدعت کا انداز ہر جگہ الگ الگ ہے اور سنت ہر جگہ. اگر آپ کہیں نا کہ مثال کے طور پر کوئی رفع یدین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ بھی الگ الگ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہ بھی، تو وہ لگے بندے طریقے ہیں. مثال کے طور پر رفع یدین یا ترک رفع یدین، یہی 2 طریقے ہیں نا. یہ دونوں سنت ہیں، سنت سے ثابت ہیں کہ آپ رفع یدین کریں یا رفع یدین نہ کریں. کوئی تیسرا طریقہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی رکوع میں جاتے ہوئے سلوٹ کر رہا ہو، تیسرے طریقے کی مثال دے رہا ہوں کہ بھائی وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ہم جب رکوع میں جائیں گے ہم سلوٹ کریں گے، سجدے سے اٹھیں گے تو بائیں ہاتھ سے سلوٹ. ہے ایسا کوئی؟ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ سنت اور حدیث اور دین کا حصہ ہے. بدعت میں یہ بدعت کی کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے حد بندی کہ بھائی یہ 4 طریقے ہیں، ہر جگہ الگ الگ طریقہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ ان پہ سب جمع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ کسی کا پھڈا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی ایک زوجہ نے حضرت عائشہ کی باری میں کچھ بھیج دیا کھانے کا. جب حضرت عائشہ نے دیکھا, حضرت عائشہ نے وہ برتن اٹھا کے پٹک دیا, زمین پہ توڑ کے چورا چورا ہو گیا برتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کو غصہ آیا. اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو یہاں سٹاپ کر دیں, آگے آپ بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی ایسا کرتی آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کی 2 بیویاں تو شاید نہیں ہے, شاید ایک بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ہے آپ کی ہیں, ایک ہے, 2 ہیں, نہیں 2 لوگوں کی صرف آپ ہیں. اچھا تو ایک ہے. آپ یہ فرض کر لیں گے آپ کی 2 شادیاں, یا اگر یہ فرض نہیں کر سکتے تو یہ سمجھیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی گفٹ بھیج دیا, کوئی پرفیوم بھیج دیا آپ کے دوست نے. جو قریبی دوست ہوتے ہیں نا ان سے بھی بیوی کو چڑ ہوتی ہے, پتہ ہے نا, آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا. جو قریبی دوست ہوتے ہیں نا جن کو بندہ زیادہ ٹائم دیتا ہے, بیٹھتا ہے, تو بیوی ہر وقت کہتی ہے تم اس کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہو, وہ تمہاری بیوی ہے یا میں بیوی ہوں. یہ بیویوں کی نفسیات ہیں. اب آپ کے اسی کسی قریبی دوست نے جس سے آپ کی بیوی چڑتی ہے, اب ظاہر ہے سوکن تو سوکن سے چڑتی ہے نا, تو آپ کے اس دوست نے آپ کے لیے پرفیوم بھیجا, آپ کی بیوی نے اٹھا کے زمین پہ پٹخ کے مار دیا, آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تو آپ اگر پٹھان ہیں ہو سکتا ہے آپ کا ری ایکشن کچھ ہو, اگر بلوچ ہیں ہو سکتا ہے ری ایکشن کچھ ہو, اگر دیہات کے رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے ری ایکشن کچھ ہو, اگر شہر کے رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے ری ایکشن ایسا ہی ہے نا. دیہاتی آدمی کا ری ایکشن شہر کے آدمی کے ری ایکشن سے کیا ہوگا؟ الگ ہوگا. اب اس پہ آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے سیرت کے مطابق. تو جب سیرت کے مطابق ری ایکٹ کریں گے, دیہات والے کا ری ایکشن, شہر والے کا ری ایکشن, پٹھان کا ری ایکشن, پنجابی کا ری ایکشن ایک ہوگا نہیں ہوگا. یہ سیرت کا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, غصہ آ گیا کہ سوکن نے کیوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ بھائی یہ برتن تم نے ان کا توڑا ہے, اس کے بدلے میں ایک برتن تمہیں دینا ہوگا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, آپ کسی کا برتن توڑیں گے برتن دینا ہوگا. شریعت کا مسئلہ آپ نے بتا دیا, اور اس کے بعد یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ چیپٹر کلوز. چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا. تو حضرت عائشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت والی زندگی تھی. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں محبت والی زندگی گزاروں, اور شوہر وہ ایسا بنتا ہے جیسا کوئی فرعون ہوتا ہے, یا کوئی دجال قسم کا فرعون بنتا ہے, شداد قسم کا فرعون شوہر بنتا ہے, اور تقاضا وہ یہ کر رہا ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت ہو, تو محبت اس وقت ہوگی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, پھر اس پہ عمل کریں گے. اب ہو سکتا ہے آپ دیہات میں کسی بڑے سے مشورہ کریں, وہ آپ کو کہے بیوی کو طلاق دے دو. شہر میں کسی آدمی سے مشورہ کریں, وہ کہے نہیں طلاق نہیں دو, ٹھیک ہے سمجھا دو اس کو. جب آپ سیرت سے مشورہ کریں گے, سیرت آپ کو خود رہنمائی کر دے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. یہی آپ معاملات میں, کاروبار میں, بزنس میں, پڑوس میں, رشتہ داروں میں, ہر جگہ آپ سیرت کو اپنائیں, سارے مسائل کیا ہو جائیں گے. تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیرت کا پڑھنا. پہلی وجہ کیا ہے؟ تقاضا ایمان, تقاضا ایمان. دوسری وجہ کہ آپ جیسی پرسنالٹی دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ چاروں کوالٹیز پائی جاتی ہوں. تیسری وجہ یہ کہ کوئی ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کے رسول کو سٹینڈرڈ نہ بنائیں. جب سٹینڈرڈ بنا دیں گے تو دین کا مزاج ہمارا مزاج بنے گا, ہم اپنے مزاج کو دین نہیں بنائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق نہ کرے. ہم دین کو خواہشات کے مطابق کرتے ہیں, خواہشات کو دین کے مطابق. تو یہ خلاصہ ہے سیرت پڑھنے کا, جس کی وجہ سے ہم سیرت پڑھتے ہیں.